دوستو السلام علیکم، میرا نام ہے انور اور آپ دیکھ رہے ہیں انفارمیشن ان اردو۔ دوستو، خلیفہ ہارون رشید رحمۃ اللہ علیہ کا ایک بیٹا تھا جس کی عمر تقریباً 16 سال تھی۔ وہ بہت زیادہ زاہدوں اور بزرگوں کی مجلسوں میں رہا کرتا تھا اور اکثر قبرستان جایا کرتا تھا۔ وہاں جا کر کہتا کہ تم لوگ ہم سے پہلے دنیا میں تھے، دنیا کے مالک تھے، لیکن اس دنیا نے تمہیں نجات نہ دی حتیٰ کہ تم قبرستان پہنچ گئے۔ کاش مجھے کسی طرح خبر ہوتی کہ تم پر کیا گزر رہی ہے اور تم سے کیا کیا سوال و جواب ہوتے ہیں۔ ایک دن وہ اپنے باپ کے مجلس میں آیا۔ اس کے باپ کے پاس وزراء، امراء سب جمع تھے اور اس لڑکے کے بدن پر ایک معمولی سا کپڑا اور سر پر ایک لنگی بندھی ہوئی تھی۔ اراکین سلطنت آپس میں کہنے لگے کہ اس پاگل لڑکے کی حرکتوں نے امیر المؤمنین کو دوسرے بادشاہوں کی نگاہ میں ذلیل کر دیا ہے۔ اگر امیر المؤمنین اسے تنبیہ کرے تو شاید یہ اپنی اس حرکت سے باز آ جائے۔ امیر المؤمنین نے یہ بات سن کر کہا کہ بیٹا، تو نے مجھے لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل کر رکھا ہے۔ اس پر لڑکے نے عرض کیا کہ ابا جان، اصل میں آپ دنیا سے جو محبت کرتے ہیں اس نے مجھے رسوا کر رکھا ہے۔ اب میں نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ آپ سے جدائی اختیار کر لوں۔ یہ کہہ کر وہ وہاں سے چل دیا۔ ایک جائے نماز، ایک قرآن شریف اپنے ساتھ لیا اور چلتے ہوئے ماں سے ایک بہت بھی قیمتی انگوٹھی اس کو تحفے میں دی۔ چنانچہ وہ لڑکا یہاں سے چل کر بصرہ پہنچا اور مزدوروں کے ساتھ کام کرنے لگا۔ وہ لڑکا ہفتے میں ایک دن یعنی پیر کو مزدوری کرتا تھا اور 6 دن مزدوری کے پیسے خرچ کرتا تھا اور پھر 7ویں دن یعنی پیر کے روز دوبارہ مزدوری کرتا۔ اس کی اجرت 1 درہم اور 1 درہم کا چوتھا حصہ تھی۔ وہ یہ مزدوری کر کے لیتا تھا، نہ اس سے زیادہ نہ کم لیتا، اور آدھا درہم وہ روزانہ خرچ کرتا۔ ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میری ایک دیوار گر گئی تھی۔ اس کو بنوانے کے لیے میں کسی مزدور کی تلاش میں نکلا۔ کسی نے مجھے بتایا کہ یہ شخص بھی تعمیر کا کام کرتا ہے۔ میں نے دیکھا کہ ایک نہایت ہی خوبصورت لڑکا بیٹھا ہوا ہے، ایک زنبیل پاس رکھی ہوئی ہے اور قرآن مجید دیکھ کر پڑھ رہا ہے۔ میں نے اس لڑکے سے پوچھا، کیا تم مزدوری کرو گے؟ لڑکا کہنے لگا، کیوں نہیں کریں گے، مزدوری کے لیے ہی تو پیدا ہوئے ہیں۔ آپ بتائیں مجھ سے کیا خدمت لینی ہے؟ میں نے کہا، گارے مٹی کا کام لینا ہے۔ اس لڑکے نے جواب دیا، 1 درہم اور 1 درہم کا چوتھائی مزدوری میں لوں گا اور نماز کے اوقات میں کام نہیں کروں گا، مجھے نماز کے لیے جانا ہوگا۔ ابو عامر بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کی دونوں شرطیں میں نے منظور کر لی اور میں نے اس کو کام پر لگا دیا۔ مغرب کے وقت میں نے دیکھا تو اس نے 10 آدمیوں کی بقدر کام کیا تھا۔ میں نے اس کو مزدوری میں 2 درہم دینا چاہے تو اس نے شرط سے زائد لینے سے انکار کر دیا اور 1 درہم اور 1 درہم کا چوتھائی حصہ لے کر چلا گیا۔ دوسرے دن میں پھر اس لڑکی کی تلاش میں نکلا تو وہ مجھے کہیں نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے اس لڑکے کے بارے میں پوچھا کہ اس صورت کا ایک لڑکا مزدوری کیا کرتا ہے، کسی کو معلوم ہے کہ وہ کہاں ہوتا ہے اور کہاں ملے گا؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ صرف پیر ہے کہ دن مزدوری کرتا ہے، اس سے پہلے تمہیں کہیں نہیں ملے گا۔ مجھے اس کے کام کو دیکھ کر ایسی رغبت ہوئی کہ میں نے 6 دن تک اپنی تعمیر بند کر دی اور پیر کے دن اس کی تلاش میں نکلا۔ وہ اسی طرح بیٹھا ہوا قرآن شریف پڑھ رہا تھا۔ میں اس سے ملا، میں نے سلام کیا اور مزدوری کرنے کو پوچھا
اس نے وہی پہلی شرطیں بیان کی، میں نے منظور کر لی۔ وہ میرے ساتھ آ کر کام میں لگ گیا۔ مجھے اس پر حیرت ہو رہی تھی کہ پچھلے پیر کو اس اکیلے نے 10 آدمیوں کا کام کس طرح کر لیا۔ اس لیے اس مرتبہ میں نے چھپ کر دیکھنا چاہا، اس طرح کہ وہ مجھے نہ دیکھے۔ جب میں نے اس کے کام کرنے کا طریقہ دیکھا تو ہکا بکا ہو گیا کہ وہ ہاتھ میں گارا لے کر دیوار پر ڈالتا ہے اور پتھر اپنے آپ ہی ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے چلے جاتے ہیں۔ مجھے یقین ہو گیا کہ یہ کوئی اللہ والا ہے اور اللہ کے ولی کے کاموں میں غیب سے مدد ہوتی ہے۔ جب شام ہوئی تو میں نے اس کو 3 درہم دینا چاہے تو اس نے لینے سے انکار کر دیا اور اپنی مزدوری لے کر چلا گیا۔ میں نے 1 ہفتہ پھر انتظار کیا اور تیسرے پیر کو پھر میں اس کی تلاش میں نکلا، مگر وہ مجھے نہ ملا۔ میں نے لوگوں سے تحقیق کی، پوچھا تو ایک شخص نے بتایا کہ وہ 3 دن سے بیمار ہے، فلاں ویرا جنگل میں پڑا ہے۔ میں نے اس شخص کو اجرت دے کر اس بات پر راضی کیا کہ وہ مجھے اس جنگل میں پہنچائے۔ چنانچہ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر اس ویران جنگل میں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ وہ لیٹا ہوا ہے، آدھی اینٹ کا ٹکڑا سر کے نیچے رکھا ہوا ہے۔ میں نے اس کو سلام کیا تو اس نے جواب دیا۔ میں نے دوسری مرتبہ سلام کیا تو اس نے مجھے پہچان لیا۔ میں نے جلدی سے اس کا سر اینٹ سے اٹھا کر اپنی گود میں رکھ لیا۔ اس نے سر اٹھا لیا اور مجھ سے کہا، میرے دوست، دنیا کی نعمتوں سے دھوکہ میں نہ پڑو۔ عمر ختم ہوتی جا رہی ہے اور یہ نعمتیں سب ختم ہو جائیں گی۔ جب تو کوئی جنازہ لے کر قبرستان میں جائے تو یہ سوچنا کہ تیرا بھی ایک دن اسی طرح جنازہ اٹھایا جائے گا۔ اس کے بعد اس نے مجھ سے کہا، اے ابو عامر، جب میری روح نکل جائے تو مجھے نہلا کر میرے انہی کپڑوں میں مجھے کفن دینا۔ میں نے کہا، میرے محبوب، اس میں کیا حرج ہے کہ میں تیرے کفن کے لیے نئے کپڑے لے آؤں؟ اس نے جواب دیا کہ نئے کپڑوں کے لیے زندہ لوگ زیادہ مستحق ہیں، کفن تو بوسیدہ ہو جائے گی۔ آدمی کے ساتھ تو صرف اسی کا عمل ہی رہتا ہے، اور یہ میری لنگی اور لوٹا قبر کھودنے والے کو مزدوری میں دے دینا، اور یہ انگوٹھی اور قرآن پاک ہارون رشید تک پہنچا دینا، اور یہ یاد رکھنا کہ تم خود اس کے ہاتھ میں دینا، اور یہ کہہ کر دینا کہ یہ ایک پردیسی لڑکے کی یہ میرے پاس امانت ہے، اور وہ آپ سے یہ کہہ گیا ہے ایسا نہ ہو کہ اسی غفلت اور دھوکہ کی حالت میں آپ کی موت آ جائے۔ ابو عامر نے کہا، جب میں نے اس کی روح نکل گئی تو اس وقت مجھے معلوم ہوا کہ یہ لڑکا شہزادہ تھا۔ اس کے انتقال کے بعد میں نے اسی کی وصیت کے موافق اس کو دفن کر دیا، اور دونوں چیزوں کو یعنی لوٹا اور اس کی لنگی کو قبر کھودنے والے کو مزدوری میں دے دی۔ میں نے قرآن پاک اور انگوٹھی لے کر بغداد پہنچا، اور جب قصر شاہی کے قریب پہنچا تو بادشاہ کی سواری نکل رہی تھی۔ میں ایک اونچی جگہ کھڑا ہو گیا۔ اول ایک بہت بڑا لشکر نکلا جس میں تقریباً 1000 سوار تھے۔ 10ویں لشکر میں خود امیر المؤمنین ہارون رشید بھی تھے۔ میں نے زور سے آواز دے کر کہا، امیر المؤمنین، آپ کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت اور رشتہ داری کا واسطہ، تھوڑی دیر کے لیے میری بات تو سن لے۔ میری آواز پر خلیفہ نے مجھے دیکھا تو میں نے جلدی سے آگے بڑھ کر کہا، میرے پاس ایک پردیسی لڑکی کی امانت ہے جس نے مجھے یہ وصیت کی تھی کہ میری یہ دونوں چیزیں آپ تک پہنچاؤں۔
بادشاہ نے ان چیزوں کو دیکھ کر پہچان کر تھوڑی دیر سر جھکایا اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک دربان سے کہا، اس آدمی کو اپنے ساتھ رکھو، جب میں واپس آ جاؤں تو میرے پاس لے آنا۔ جب بادشاہ باہر سے مکان پر واپس پہنچا تو محل کے پردے گروا کر دربان سے کہا، اس شخص کو بلا کر لے آؤ۔ ابو عامر کہتے ہیں دربان میرے پاس آیا اور مجھے امیر کے پاس لے گیا۔ اس وقت ہارون رشید بالکل تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ مجھ سے فرمایا کہ میرے قریب آ جاؤ۔ میں قریب جا کر بیٹھ گیا۔ کہنے لگے، وہ کیا کام کرتا تھا؟ میں نے کہا، گارے مٹی کی مزدوری کرتا تھا۔ ہارون رشید کہنے لگے، تم نے بھی مزدوری پر کوئی کام اس سے کروایا ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں کروایا ہے۔ کہنے لگے، تمہیں اس کا خیال نہ آیا کہ اس کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قرابت تھی؟ میں نے کہا، امیر المؤمنین، پہلے اللہ جل شانہ سے معذرت چاہتا ہوں، اس کے بعد آپ سے معذرت خواہ ہوں کہ اس وقت اس کا علم ہی نہ تھا کہ یہ کون ہے۔ مجھے اس کے انتقال کے وقت اس کا حال معلوم ہوا۔ ہارون رشید نے کہا، کیا تم نے اپنے ہاتھ سے اس کو غسل دیا ہے؟ میں نے کہا، جی ہاں۔ کہنے لگے، اپنا ہاتھ لاؤ۔ میرا ہاتھ لے کر اپنے سینے پر رکھ دیا اور زور و قطار رونے لگے۔ اس کے بعد ہارون رشید نے بصرہ میں اس کی قبر پر جانے کا ارادہ کیا۔ ابو عامر اس کے ساتھ تھے۔ اس کی قبر پر پہنچ کر ہارون رشید نے دعا کرائی۔ اس کے بعد ہارون رشید اپنے محل کی طرف واپس چل دیے۔ ابو عامر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جو رات آئی تو میں اپنے وظائف وغیرہ پورے کر کے لیٹا ہی تھا کہ مجھے نیند آ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ نور کا ایک محل ہے جس کے اوپر اور دائیں بائیں ہر طرف سے نور پھیلا ہوا ہے، اور اس نور کے محل میں اس لڑکے نے مجھے آواز دی اور کہا، اے ابو عامر، تمہیں حق تعالی جزائے خیر عطا فرمائے، تم نے میری وصیت پوری کی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ اے میرے پیارے، تیرا حال کیسے گزرا ہے؟ وہ لڑکا کہنے لگا، میں ایسے مولا کی طرف پہنچا ہوں جو بہت کریم ہے اور مجھ سے بہت راضی ہے۔ مجھے اس مالک نے وہ چیزیں عطا کی جو نہ کبھی کسی آنکھ نے دیکھی ہوں گی، نہ کان نے سنی ہوں گی، نہ کسی آدمی کے دل پر ان کا خیال گزرا ہوگا۔ تو دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں آخرت کے سفر کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔